अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 17 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। सऊदी वजारत मेहनत यानी वजारत अमल के सरबरा अहमद अल राजी ने ऐलान किया है कि सऊदी नौजवानों के लिए रोज़गार प्रोग्राम के तहत ऐसे तमाम प्राइवेट इदारे जो सऊदी शहरियों को मुलाजमत की तरबियत और मुलाजमत फ़राहम करेंगे, ऐसे तमाम प्राइवेट इदारों को 36 माह यानी 3 साल तक फ़ंड तनख्वाह फ़राहम की जाएगी। इनका कहना था कि सऊदी हुकूमत ने इस नए कानून के तहत 70% सब्सिडी रोज़गार और 30% रोज़गार प्रोग्राम के तहत मुख्तस कर दी गई है। इस सब्सिडी प्रोग्राम के तहत हर प्राइवेट इदारे में काम करने वाले सऊदी मुलाजमीन को तनख्वाह 36 माह तक सब्सिडी के तौर पर अदा की जाएगी, जो कि वजारत अमल के पास से दी जाएगी। ये तनख्वाह पहले साल 30% दी जाएगी, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 10% दी जाएगी। मुलाजमीन को माहाना 4,000 से कम 4,000 और 10,000 के दरमियान तनख्वाह दी जाएगी। ये सब्सिडी तालीमी और तरबियती इदारों से फ़ारिग होने वाले नौजवान लड़के लड़कियों को और मामूली आबादी वाले कस्बों देहातों में बेरोज़गार सऊदी नौजवानों, शहरियों और माजूर अफराद के रोज़गार के लिए फ़राहम की जाएगी। वजारत मेहनत का कहना है कि इस सब्सिडी रोज़गार प्रोग्राम का मकसद सऊदी शहरियों को मुलाजमत फ़राहम करना है, इसलिए इन सऊदी शहरियों की तनख्वाहों का एक हिस्सा सऊदी हुकूमत ख़ुद अदा करेगी। इस सारे अमल का मकसद इदारों को तरगीब देना है, यानी उन्हें मोटिवेट करना है कि वो सऊदी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें फ़राहम करें। लिहाजा दोस्तों, सऊदी शहरियों के लिए वजारत मेहनत का ये बहुत अहम इक़दाम है, मगर आने वाले दिनों में बहुत सारे इदारे प्राइवेट इदारे गैर मुल्की अफराद की बजाय अब सऊदी शहरियों को रखने को तरजीह देंगे, क्योंकि सऊदी हुकूमत इस सिलसिले में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसमें उनको सहूलियात फ़राहम कर रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी शहरियों को रख सकें और उन्हें सैलरीज़ उनकी तनख्वाहों में भी उसमें सब्सिडी देने का एलामिया ये जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी कस्टम हुकाम ने ऐलान किया है कि बैरूनी ममालिक से आने वाले अपने साथ 5 मोबाइल फ़ोन्स ला सकते हैं, जिसमें एक ड्यूटी फ्री होगा, बाकी 4 की कस्टम ड्यूटी अदा करना होगी। लाए गए मोबाइल फ़ोन्स को 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड भी कराना होगा। ऐसा ना करने की सूरत में मोबाइल की कीमत का 10% जुर्माना अदा करना होगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में मोबाइल लेके जाते हैं, अब वो इस ख़बर से अच्छी तरीके से ख़बरदार हो जाएं कि 4 मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी अदा करना होगी, और अगर वो नहीं की गई, 30 दिन के अंदर उनको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, तो 10% उस मोबाइल की कीमत का जुर्माना भी अदा करना होगा। वजारत तवानाई की तरफ से एक एलान जारी किया गया है कि दुनिया के तमाम ममालिक में माहाना या रोज़ाना की बुनियादों पर गैसोलीन मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाता है। हमसाय ममालिक ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात में हर माह फ्यूल की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। सऊदी हुकूमत भी सऊदी हुकूमत ममलिकत में 3 माह बाद तमाम गैसोलीन मसनूआत का जायज़ा लेते हुए इस सिलसिले में जो भी मंडी को मद्देनज़र रखते हुए इनकी कीमतों का अब तयन किया करेगी, जिससे ममलिकत की माईशत पर बेहतर असरात मुरतब होंगे। लिहाजा अब यहाँ मुकामी लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, क्योंकि ममलिकत में तेल की कीमतों में तब्दील होती रहेगी। महकमा ट्रैफ़िक ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि अगर किसी सऊदी शहरी पर ट्रैफ़िक जुर्माने हों तो ऐसी सूरत में गैर मुल्की मुलाजमीन के नकल कफ़ाला कराने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ट्रैफ़िक जुर्मानों वाला सऊदी शहरी किसी और रुकावट के ना होने की सूरत में गैर मुल्की मुलाजमीन को अपनी कफ़ालत में भी ले सकता है। लिहाजा वो तमाम अफवाहें कि अगर किसी कफ़ील के ऊपर कोई ट्रैफ़िक जुर्माने हैं तो उसका जवाज़ात का कंप्यूटर बंद हो जाता है, वो अब दम तोड़ गई हैं।
ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ اس سال خلیج نیوم میں تعمیراتی کام شروع ہو جائے گا۔ 2019 کے اختتام تک اس کے اہم ادارے تیار ہو جائیں گے۔ نیوم شہر کا موجودہ ہوائی اڈہ کمرشل ایئرپورٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیوم کی تعمیر کے لیے دنیا بھر کے اعلیٰ ذہن اہم اقتصادی شعبے کام کرنے کے لیے آئیں گے۔ نیوم شہر کے لیے $500 ارب سے زائد کی سرمایہ مملکت کے مختلف منصوبوں پر لگایا جا رہا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کا بہت زیادہ مواقع فراہم ہوں گے، لہٰذا آنے والے دنوں میں اس نیوم پروجیکٹ جو کہ اب شروع ہو چکا ہے، لاکھوں غیر ملکی افراد اور لاکھوں سعودی شہریوں کو روزگار فراہم ہوگا۔ مکہ سے خبر آئی ہے کہ مکہ میں ایوان صنعت و تجارت میں حج عمرہ قومی کمیٹی کے وسیع البنیاد اجلاس میں شرکاء نے ایک سے زائد بار عمرہ کرنے پر عائد کی گئی فیس پر نظر ثانی سمیت 19 ہنگامی مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ عمرہ فیس کی وجہ سے عمرہ کمپنیوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ شرکاء نے مطالبہ کیا ہے کہ بعض ممالک سے عمرہ زائرین کی عمر پر عائد کی گئی پابندی کا فیصلہ بھی واپس لیا جائے۔ لہٰذا دوستو، پچھلے دنوں جو عمرے کے اوپر فیس لگی ہوئی ہے، جو پاکستان میں تقریباً 2000 ریال بنتی ہے، وہ اب ختم ہونے کی امید پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کمیٹی کے اندر باقاعدہ اس پر بات چیت جاری ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض گورنریٹ کی خصوصی کمیٹی نے رقم دگنی کرنے کے بہانے 14 ملین ریال ہتھیانے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ شخص ریاض ریجن میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے لوگوں کا علاج اور دواؤں کی خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا۔ تمام ثبوتوں اور نگرانی کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گورنریٹ کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ مقامی شہری اور غیر ملکی اس قسم کے دھوکے بازوں کے چکر میں نہ آئیں اور اپنی محنت سے اپنے لیے روزگار تلاش کریں، جو کہ اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا ہے۔ دوستو، سعودی فقی کونسل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 200 ریال میں میڈیکل انشورنس کارڈ بنوانا جائز نہیں۔ عام طور پر غیر ملکی افراد اپنی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کے میڈیکل انشورنس اسکیم خرید لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ 200 ریال کی رقم صرف کارڈ جاری کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اس 200 ریال کے کارڈ سے انہیں طبی معائنہ، ہاسپٹلز، لیبارٹریوں یا پولی کلینک سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح اس قسم کی میڈیکل انشورنس اسکیمیں جو چل رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور ایسے افراد جو کہ یہ بھی دھوکہ دہی میں ہی آتا ہے، لہٰذا 200 ریال میں انشورنس کارڈ بنوا کر اپنے آپ کو دھوکہ اور حکومت کو دھوکہ دینا صحیح نہیں ہے۔ وزارت ماحولیات کا کہنا ہے کہ مکہ المکرمہ کے بعد جدہ، املج، اللیث، الکنفدہ میں ٹڈی دل کے انکشاف کی موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے، لیکن فی الحال ان کی تعداد تشویشناک حد تک نہیں ہے۔ وزارت کی ٹیموں کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ جدہ سمیت ساحلی علاقوں میں سوڈان سے آئی ہوئی ٹڈی پائی جاتی ہے، مگر ان کی تعداد خطرناک حد تک نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی جو یہ بارش ہونے کی بہت بڑی جو مملکت میں بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اس کے بعد اس طرح کے حشرات الارض اکثر ایسے علاقوں میں حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر انہیں مزید اپنی خوراک حاصل کرنے کے مواقع پیدا ہوں، لہٰذا مملکت کے اندر بھی اب جگہ جگہ ہریالی نظر آتی ہے۔ جہاں کبھی ریگستان ہوتے تھے، پہاڑی بنجر پہاڑ ہوتے تھے، وہ وہاں پر ہریالی پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اس طرح کے حشرات الارض جیسے ہم بر صغیر کے علاقوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں، اب یہ مملکت میں بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں بہت سارے چینلز پر بڑی گمراہ کن ویڈیوز بنائی گئی ہیں، جس کے بارے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ کسی بات کو کس حد تک لے جاتے ہیں جو کہ ایک قدرتی چیز تھی، اس کو انہوں نے غیر قدرتی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، تبوک کے پہاڑی علاقوں میں بدھ سے ہلکی پھلکی برف باری ہو رہی ہے۔ القریات، طریف اور ارر میں اس وقت برف باری کی زد میں ہیں۔
برف باری کے باعث رات سے ہی درجہ حرارت کم ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش اور برف باری جمعرات تک جاری رہے گی۔ دن بھر 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کے روز مملکت کے بیشتر علاقوں میں موسم کی صورتحال غیر یقینی رہے گی۔ ان علاقوں میں نادرن بارڈر، الجوف، تبوک، حائل، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، القصیم، ریاض، نجران اور شرقیہ شامل ہیں۔ ارر، طائف، سکاکا، کریات، تبوک، املج، دبہ، تربہ، مدینہ منورہ، رانیہ، مکہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں گرد و غبار کے ساتھ تیز ہوائیں چلیں گی۔ حد نگاہ بھی متاثر رہے گی۔ اس کے علاوہ ریاض، دوادمی، الخرج، مجمع، شاکرہ، زلفی، عفیف، جبیل، دمام، وادی دواسیر، حفر الباطن اور ملحقہ علاقوں میں تیز گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش کا بھی قوی امکان ہے۔ دوستو، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے وہ تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار لازمی کریں تاکہ کسی بھی قسم کی موسم کی وجہ سے جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ دوستو، تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیگا تاکہ ڈیلی بیسس پہ جو میں خبریں شیئر کرتا ہوں یا دیگر اہم قانونی پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کرتا ہوں وہ تمام آپ حضرات کو مل سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔